وعید قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں رب العالمین نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ جو لوگ برائی کو پھیلاتے ہیں، فی الذین آمنوا ایمان والوں میں، مسلمانوں میں برائی کو آگے لے کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم برائی پھیلائیں گے تو مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہٰذا رب جو جانتا ہے اس کے مطابق ہی اپنی مخلوق کو وہ حکم دیتا ہے کہ اچھے اعمال کرو، برے کاموں سے روکو۔ اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی آدمی برائی کی طرف دھیان دیتا ہے، برے کاموں کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس بات کو محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بے حیائی اور برائی جو ہے یہ ایک مستقل باب ہے انسان کی زندگی کا، اور یقیناً جو لوگ اس برائی کی طرف آتے ہیں اور برائی کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، کیونکہ جو بندہ بھی کوئی اچھا کام دین اسلام میں رائج کرتا ہے نا، تو اچھے کام کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ جو بندہ بھی اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، پھر اس کو دیکھ کے لوگ بھی اس کام کی طرف آتے ہیں، وہ اچھا کام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے اس اچھے کام پہ بھی اجر ملے گا، اور لوگ جو عمل کریں گے اچھا اس کے بدلے میں بھی اس کو ثواب ملے گا۔ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، کسی کا اجر کم بھی نہیں ہوگا، لیکن جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا ہے، جس نے شروع کیا ہے، لوگ بعد میں جب تک وہ اچھا کام کرتے رہیں گے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برے کام کے بھی اللہ کے نبی نے مثال بیان فرمائی کہ کسی نے کوئی برا کام ایجاد کیا، پھر لوگ اس پہ چل پڑے، تو اس کو بھی گناہ ملے گا، جو ایجاد کرنے والا ہے صرف اپنا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ جو لوگ برا کام وہ کرتے جائیں گے، جتنا گناہ انہیں ملے گا اتنا گناہ شروع کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اس لیے ہمارا اسلام جو ہے یہ بڑا خوبصورت دین ہے، یہ ہمیں اچھی باتیں بتاتا ہے، اچھی باتوں کی ترغیب دلاتا ہے کہ اچھے کام کرو، برے کاموں سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک طویل حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 7 ہے، اس میں ہرقل بادشاہ جو تھا اس کی طرف اللہ کے نبی نے خط لکھا، دعوت اسلام اسے دی، تو ایک لمبی بات ہے لیکن اس میں اللہ کے نبی نے ایک بات اس کو یہ بھی لکھی تھی کہ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَامِ۔ اس بادشاہ کو اللہ کے نبی نے لکھا کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف آ جا، اسلم تسلم، اگر تو اسلام لے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سلامتیاں عطا فرمائے گا، ہر قسم کی سلامتی تجھے مل جائے گی۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا، کیونکہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ جب ایمان لائے گا تو اس کی جو رعایا ہے وہ بھی دیکھ کے ایمان لائیں گے، اللہ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا تیرے ایمان لانے کا بھی، اور جو لوگ تجھے دیکھ کے ایمان لائیں گے رب اس کا ثواب بھی تجھے عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور نے آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، کہ یہ بھی یاد رکھ اگر تو نے
اس توحید سے منہ موڑ لیا، اللہ کے اوپر تو ایمان نہ لایا نا، تو پھر یاد رکھ کہ تیری رعایا کا گناہ وہ بھی تیرے گلے پڑے گا، کیونکہ تو بادشاہ ہے، تو اسلام قبول کرے گا تو لوگ تجھے دیکھ کے اسلام قبول کریں گے۔ جیسا بادشاہ ہوتا ہے رعایا اسی طرح کرتے ہیں، اکثر طور پہ یہی دیکھا گیا ہے۔ ملک کا سنبھالنے والا، علاقے کا سنبھالنے والا، قوم کو سنبھالنے والا جو وڈیرا ہوتا ہے، وہ اگر اچھا ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، تو جو اس کی رعایا ہے، جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ بھی اچھے کاموں کی طرف آئیں گے۔ ہم اپنے گھر کو ہی دیکھ لیں، چھوٹی سی مثال یہ ہے اپنے قوم قبیلے میں، اگر کوئی ہمارے بڑے وہ ہماری بچوں کی تربیت میں کتنا اثر ڈالتے ہیں، اچھے ہیں تو بچے بھی اچھے بنیں گے، اور اگر بڑے جو ہے وہ برائی کی طرف جاتے ہیں، وہ جوئے کی طرف جاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ بدماشی ٹائپ جو ہے وہ لوگوں سے پنگا لینا، جب بڑے اس طرح کریں گے تو بچے چاہے وہ کسی اسکول کالج میں ہی پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہی بھوت سوار ہوتا ہے کہ بڑے جو ہمارے یہ کر رہے ہیں ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس بادشاہ کو کہ پہلی بات تو اللہ کے نبی نے لکھی کہ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، تجھے اسلام کی دعوت، میں محمد الرسول اللہ کا رسول ہو کے تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اور اسلام کے قبول کرنے سے ہوگا کیا؟ فرمایا اسلم تسلم، تو اسلام لائے گا، اسلام کو قبول کرے گا، اللہ تجھے ساری سلامتیاں نصیب فرما دے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا اگر تو اسلام سے اعراض کرے گا، اللہ کی توحید کو پیٹ دے گا، تو پھر یاد رکھ پھر تجھے نہیں گناہ ملے گا، اپنا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اس رعایا کا گناہ جو ہے وہ بھی تیرے گلے پڑے گا۔